فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ علی ذرا مذاق کے موڈ میں آ گئے تھے، ورنہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا تم لوگ میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے بگڑ کر کہا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے پوری سنجیدگی سے کہا ہے۔ کیسا مذاق اور کہاں کا مذاق؟ رہنے دیجیے علی، نرس ہنستے ہوئے بولی۔ آپ کسی طرح بھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ کا ماضی، آپ کی عادات سب ہم پر آئینہ ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ آج تک کبھی اس طرح میرا مذاق نہیں اڑایا گیا جس طرح تم اڑا رہی ہو۔ لیٹے رہیے، لیٹے رہیے، ڈاکٹر نے میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی چیک کیے لیتے ہیں کہ آپ کی بات کس حد تک درست ہے۔ تم بھی کس چکر میں آ رہے ہو سمرنوف؟ نرس نے کہا۔ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ جب ہمیں ایک سہولت میسر ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ ڈاکٹر سمرنوف نے سنجیدگی سے کہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ سے جو سوال کروں اس کا جواب بے جھجک دینا۔ نکیتا کو پہلی بار دیکھ کر تم نے کیا محسوس کیا تھا؟ ڈاکٹر سمرنوف کی نگاہیں مشینوں پر نصب ڈائلوں پر مرکوز تھیں۔ نکیتا بھی اس طرف متوجہ تھی۔ کس قدر حسین نام ہے، میں نے آنکھیں بند کر کے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ کتنی نغمگی اور شیرینی ہے اس نام میں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سمرقند و بخارا کی تمام تر حلاوت اس ایک نام میں گل گئی ہو۔ اوہ، تم نے کیا پوچھا تھا ڈاکٹر؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، تم نے پوچھا تھا کہ نکیتا کو پہلی بار دیکھنے پر میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میرے تخیل نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہو۔ یہی وہ چہرہ ہے جو چاندنی راتوں میں چاند سے جھانکا کرتا تھا، جیسے نغمگی مجسم ہو کر میرے سامنے آ گئی ہو۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایک لمحے کو تو میں اسے اپنا واہمہ سمجھا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ شاید میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں، لیکن یہ کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ میں نے کئی بار نکیتا کو دیکھا اور ہر بار وہی چہرہ نظر آیا تو میں یقین کرنے پر مجبور ہو گیا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس دریافت کا انجام کیا ہوگا۔ نکیتا مجھے قبول کرے گی یا ٹھکرا دے گی؟ ڈائلوں پر متعدد سوئیاں لرز رہی تھی اور وہ دونوں یوں کھڑے تھے جیسے انہیں سکتہ ہو گیا ہو۔ چند لمحے وہ دونوں یوں ہی ساکت و سامت کھڑے رہے، پھر سمرنوف ہی اس محویت سے چونکا۔ لیکن تم تو تہذیب سے محبت کرتے ہو، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، میں تہذیب سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی محبت ایک ایسا جھرنا ہے جو میری روح کو سیراب کرتا ہے۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات نظر آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے مسٹر علی کہ آدمی بیک وقت دو افراد سے محبت کرے؟ سمرنوف نے کہا۔ کیوں ممکن نہیں ہے مسٹر سمرنوف؟ میں نے بے باکی سے کہا۔ تہذیب کی محبت میری روح کی غذا ہے اور نکیتا میرے جسم کی ضرورت، ان میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ سمرنوف میری طرف پلٹ پڑا۔ اس نے نکیتا کو کوئی اشارہ کیا تھا۔ نکیتا میرے نزدیک آئی اور میرے جسم پر لگائے گئے آلات علیحدہ کرنے لگی۔ وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اگر تم نکیتا سے اتنی بری طرح متاثر ہوئے تھے تو ہمیں علم کیوں نہیں ہو سکا؟ سمرنوف نے کہا۔ بظاہر تو تم بہت پرسکون تھے۔ مجھے اپنے جذبات پر بھی اختیار ہے سمرنوف۔ جب تک میں خود نہ چاہوں وہ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال، سمرنوف نے شانے اچکائے۔ ہمارا کام ختم ہوا۔ اب اگر تم چاہو تو جا سکتے ہو۔ جاتے جاتے مجھے اس اسرار سے تو آگاہ کرتے جاؤ کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ اتنی بہت سی نلکیاں اور تار میرے جسم سے کیوں منسلک کر دیے گئے تھے؟ ان مشینوں کے ذریعے کسی شخص کی مکمل کیفیات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، سمرنوف نے کہا۔ جسمانی، ذہنی اور جذباتی کیفیات ہمیں ان ڈائلوں پر نظر آ جاتی ہیں۔ ہمیں موشے ہاورڈ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ فوری طور پر تمہارا مکمل چیک اپ کر کے انہیں رپورٹ پیش کی جائے۔ کیا تم مجھے میرے چیک اپ کا نتیجہ بھی بتاؤ گے؟ میں نے متجسس لہجے میں کہا۔ نتائج بڑے حیران کن ہیں مسٹر علی۔ ہماری مشینوں کی ریڈنگ کے مطابق تم ہر اعتبار سے نارمل تھے، جبکہ تم جن حالات سے دوچار ہوئے ہو ان کے پیش نظر تمہیں بہت زیادہ اپ سیٹ ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا بلڈ پریشر نارمل ہے، نبض کی رفتار معمول کے مطابق ہے، تھکن کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ بس نکیتا کے تذکرے پر تم جذباتی تغیر سے دوچار ہوئے تھے تو تم لوگوں کو میری بات پر یقین آ گیا۔ میں نے اسٹریچر سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں، سمرنوف بولا۔ ان مشینوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ تم نکیتا سے بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہو۔ اتنا گہرا اثر کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔
कहीं मिस नकीता नाराज तो नहीं हुई? मैंने सहमे हुए लहजे में समरनोव से पूछा। समरनोव हंस पड़ा। पुराने जमाने में आम तौर पर कहा जाता था कि काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकता। आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दिल चीर कर दिखाए बगैर ही तुम्हारे जज्बात नकीता पर पूरी तरह से जाहिर हो गए। कम से कम नकीता इन्हें जुटला नहीं सकती। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत का तलबगार हूँ मिस नकीता। मैंने निगाहें नीची करके बहुत धीमी आवाज में कहा और एम्बुलेंस के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर नकीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई मुझसे इस तरह भी मुतासिर हो सकता है, नकीता ने कहा। और ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझसे मुतासिर होने वाले तुम हो। तुम्हारे बारे में तासुर ये है कि तुमने मुतासिर होना सीखा ही नहीं है। मैं इंसान हूँ नकीता, गोश्त पोस्त और हड्डियों का बना हुआ वैसा ही इंसान जैसे सब होते हैं। मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, मेरे भी कुछ जज्बात हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे औरों के जज्बात होते हैं। और फिर अगर मैं तुमसे मुतासिर हो गया तो क्या खास बात हो गई? तुम्हें कुदरत ने हुस्न भी तो ऐसा ही अता किया है। शुक्रिया अली, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे तुम्हारी रफाकत में कुछ वक्त गुजारने की इजाजत मिल जाए। मैं एम्बुलेंस से बाहर निकल आया। नकीता ने मुझे खुदा हाफिज कहा तो उसकी आवाज लर्ज रही थी। फिर वो लोग चले गए। ग्राउंड में अब सिर्फ लीकवान, तहजीब और बड़ नजर आ रहे थे। बकिया लोग जा चुके थे। बिलफराजू के हाथों हलाक होने वालों की लाशें भी हटा दी गई थी। बड़ वगैरह भी बस मेरे ही मुंतजिर थे। मुझे देखते ही बड़ मेरी तरफ झपटा। क्या मामला था चीफ? बड़ ने बेसब्री से पूछा। ड्राइवर कह रहा था तुम्हारे कुछ टेस्ट वगैरह लेने हैं। हाँ, वो देखना चाह रहे थे कि लीकवान से जो कुछ मैंने सीखा है वो किस हद तक कारआमद साबित हो सकता है। क्या मतलब? बड़ ने हैरत से पलकें झिपकाईं। किसी टेस्ट से ये किस तरह मालूम हो सकता है? मैंने जिस उतार चढ़ाव का सामना किया है उसके बाद मेरे सिस्टम पर जो मनफी असरात पड़ने थे वो नहीं पड़े। वो लोग यही चेक करने आए थे। किसी शख्स की अफादियत के सबूत के लिए यही एक दलील काफी है कि वो लीकवान का शागिर्द है। लीकवान ने बड़े फखरिया अंदाज में कहा। वो लोग ये बात नहीं जानते लीकवान, मैंने कहा, इसीलिए उन्होंने मशीनों का सहारा लिया था। आइंदा वो ऐसी नामाकूल हरकत नहीं करेंगे। तहजीब के चेहरे से नकाहत जाहिर हो रही थी। बड़ को लीकवान अपने साथ ले गया था और मुझे खास तौर पर तहजीब की तीमारदारी करने के लिए उसके पास छोड़ गया था। तहजीब पलंग पर लेटी थी और मैं उसके नजदीक ही कुर्सी डाले बैठा था। रात खासी गुजर चुकी थी। लीकवान और बड़ थोड़ी ही देर कबल हमारे पास से उठ कर गए थे। तुम भी लेट जाओ अली, तहजीब ने प्यार से कहा। रात खासी गुजर चुकी है। लीकवान मुझे तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए तुम्हारे पास छोड़ गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं सो गया तो उसकी हुक्म उदूली होगी। तुम्हें लीकवान का बहुत ख्याल है। तहजीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, और मेरी जरा भी परवाह नहीं है। परवाह क्यों नहीं है तहजीब? मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हारी परवाह ना होती तो आराम से पढ़ कर सो रहा होता। अपनी नींद क्यों हराम करता? तुमने खुद ही तो कहा है कि अगर तुम सोए तो लीकवान की हुक्म उदूली हो जाएगी। उसका कहना भी अहम है, लेकिन तुम्हारी हैसियत भी तो मुसल्लिमा है। ये हुक्म किसी और के लिए होता तो उसकी इतनी ज्यादा अहमियत ना रह जाती। तुम्हारे तर्ज अमल से तो तुम्हारे इस बयान की नफी होती है। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। मालूम होता है तुम पर नींद हावी आ रही है। मैंने हंस कर कहा, यह कैसे मुमकिन है कि मुझे तुम्हारा जरा भी ख्याल ना हो? तुम बहुत बदल गए हो अली, तहजीब शिकायती लहजे में बोली। पहले तुम्हें मेरा कितना ख्याल रहता था, लेकिन अब ये हाल है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम बिलफराजू से उलझ कर रहे। वो अगर बहुत जरूरी ना होता तहजीब तो मैं हरगिज उससे ना उलझता, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके सिवा कोई चारा कार नहीं बचा था। तुम्हें मालूम है जब चार अतराफ से चार भैंसे तुम पर हमला आवर होने आ रहे थे तो मुझ पर क्या गुजर रही थी? तहजीब ने आंखें बंद करके जर्जरी सी ली। मुझे बिल्कुल यूं लगा था जैसे वो मुझसे टकराए हों और मेरा कचूमर निकल गया हो। लेकिन तुमने देखा कि मैंने उनका क्या हशर किया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, उन चारों की दिमाग दुरुस्त हो गए। शायद ही आइंदा किसी बुलफाइटर पर हमला करें। मुझे तस्लीम है कि लीकवान की तरबियत ने तुम्हारी सलाहियतों में गैर मामूली निखार पैदा कर दिया है और तुम्हारे आसाब फौलादी हो गए हैं। लेकिन तुम क्यों नहीं सोचते कि दूसरे तो तुम्हारी तरह फौलादी आसाब के मालिक नहीं हैं। उन पर तो जज्बाती तगय्युरात उसी तरह असरअंदाज होते हैं जिस तरह दूसरों पर असरअंदाज होते हैं। हर शख्स तुम्हारी तरह पत्थर दिल तो नहीं हो सकता। मैं पत्थर दिल नहीं हूँ तहजीब, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो। बस मेरी कुव्वत बर्दाश्त तमाम लोगों से ज्यादा है। इसको अगर संग दिली कहते हैं तो तुम शौक से मुझे संग दिल कह सकती हो। बेशक पहले तुम संग दिल नहीं थे, तहजीब ने कहा।
لیکن اب تم میں بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں. تم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو. یعنی اب خود غرضی کا الزام بھی آئے گا. میں نے تہذیب کو افسردگی سے دیکھا. سنگ دلی کا الزام تو پہلے ہی عائد کر چکی ہو. ایک دوست کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست کی خامیاں اس کے منہ پر بیان کر دے. تہذیب نے کہا. میں تو پھر تمہارے لیے دوست سے بہت بڑھ کر ہوں. کبھی کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے تہذیب کہ ہم ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. تم مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا سکتے تھے لیکن تم نے جان بوجھ کر مجھے اندھیرے میں رکھا. میں نے متاسفانہ انداز میں سر کو منفی جنبش دی. تم کبھی یقین نہ کرتی تہذیب. میں بلا وجہ اپنے الفاظ کیوں ضائع کرتا. تم نے ایک بات فرض کر لی کہ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گی اور اپنے مفروضے کی بنیاد پر فیصلہ بھی کر لیا. تہذیب نے کہا. اس کے لہجے میں خفگی تھی. مفروضے بھی ہوا میں تو قائم نہیں کیے جاتے تہذیب. ان کی بھی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں. تہذیب زہریلے انداز میں مسکرائی. ذرا میں بھی تو سنوں کہ تم نے کس بنیاد پر یہ مفروضہ قائم کیا تھا. تم نے لیکوان جیسے شخص کی بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس نے مجھے تربیت دی تھی. اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ میں کتنا باصلاحیت ہوں. لیکن تم کچھ سوچنے سمجھنے کے موڈ میں تھی ہی نہیں. یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں علی. تہذیب نے کہا. میں ان سے کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھ سکتی. مت رکھو مگر منطقی انداز فکر کا دامن بھی ہاتھ سے مت چھوڑو. تم ایک بالغ النظر شخصیت کی حامل ہو تہذیب. مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں بچوں کی طرح سمجھاؤں. کیا تم ان لوگوں کو احمق سمجھتی ہو؟ یہ جب چاہیں ہمیں ٹھکانے لگا سکتے ہیں مگر انہوں نے مجھے 6 مہینے تک زیر تربیت رکھا. ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے انہیں اتنا پیچیدہ طریقہ کار اختیار کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. تہذیب کچھ جیم سی گئی. دراصل تمہیں خطرے میں دیکھ کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں. پھر ہمیں یہاں قید ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے. ایک طرح سے ہم پوری دنیا سے کٹ کر رہ گئے ہیں. کچھ نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا کو تو خیر چھوڑو خود ہمارا مستقبل واضح نہیں ہے. معلوم نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہو. ایسے میں ذہن کیا خاک کام کرے گا. تم گرین پول کی ایجنٹ رہ چکی ہو تہذیب. غیر معمولی حالات میں اپنی صلاحیتیں برقرار رکھنا ہی کسی کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے. تہذیب نے بے بسی سے مجھے دیکھا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نہیں کہہ سکی. وقت اور حالات نے اس کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے. ہر آدمی کی قوت برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. کسی پر اس کی قوت برداشت سے بڑھ کر صدمہ پڑ جائے تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے. تہذیب کو بھی میرے نظریات کی تبدیلی کا صدمہ کھا گیا تھا. وہ ہل کر رہ گئی تھی. اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا تھا. وہ اپنی مرضی کے خلاف میرا ساتھ دینے پر مجبور تھی. میری مخالفت کرنے کا انجام وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی. اب اس میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی تھی کہ میرے خلاف کچھ بولتی. شاید اس موقع پر وہ کہنا چاہتی تھی کہ کیا اس سے پہلے میں غیر معمولی حالات سے نہیں گزری اور کیا ان غیر معمولی حالات کے دوران میں نے اپنے حواس بجا نہیں رکھے. یہ تم ہو جو بدل گئے ہو. میں اگر کچھ کہوں گی تو تم ناراض ہو جاؤ گے لہٰذا میں کچھ نہیں کہتی. تم جیتے میں ہاری. میرے نظریات کی تبدیلی نے تہذیب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا. یہ سانحہ اس کی برداشت سے کہیں بڑھ کر تھا. تہذیب کو اتنے بڑے سانحے کی خبر کسی اور کی زبان سے ملتی تو شاید وہ یقین ہی نہ کرتی. مگر جو کچھ بھی ہوا اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. وہ اسے کس طرح جھٹلا سکتی تھی. ظلمت کو روشنی کس طرح قرار دے دیتی. علی یار خان جو تحریک آزادی فلسطین کا سب سے بڑا علم بردار تھا اب فلسطین کا مخالف ہو چکا تھا اور تہذیب کے جذباتی ہیجان کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی سانحہ تھی. میں لیکوان کے ساتھ کانفرنس ہال میں داخل ہو گیا. کانفرنس ہال کے وسط میں ایک بڑی سی میز کے گرد بچھی ہوئی کرسیاں خالی پڑی تھی. میز پر 2 عدد تختیاں رکھی نظر آ رہی تھی جن پر میرے اور لیکوان کے نام لکھے ہوئے تھے. ہم اپنے اپنے ناموں کے سامنے والی کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے. حال میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. ہمیں 9 بجے کا وقت دیا گیا تھا. میں نے لیکوان سے کہا لیکن یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ابھی لیکوان میری بات کا جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ دیوار پر نصب اسکرین روشن ہو گئی. اسکرین پر ابھرنے والا چہرہ حسب توقع رینڈل کا تھا. خوش آمدید رینڈل نے کہا. ہم لوگ وقت کے بہت پابند ہیں مسٹر علی. میں نے اعتراض نہیں کیا تھا موشے ہاورڈ. میں تو صرف حیرت ہی ظاہر کر رہا تھا. اب تم ہماری تنظیم کے ممبر ہو مسٹر علی. تمہیں پورا حق ہے کہ اگر کہیں کوئی بے ضابطگی ہوتے دیکھو تو اس پر کھل کر اعتراض کرو. شکریہ موشے ہاورڈ. اگر کبھی مجھے کہیں کوئی خامی نظر آئی تو اس کی نشاندہی ضرور کروں گا. آج میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ ایگلز کے بڑوں سے تمہارے تعارف کی رسم ادا کر دی جائے. رینڈل نے کہا اور اس کے بعد اسکرین سے رینڈل کی تصویر غائب ہو گئی اور اس جگہ ایک اور شخص کی تصویر ابھری جس کے چہرے پر سنہرے رنگ کا ایک چمکدار نقاب نظر آ رہا تھا جس پر S1 تحریر تھا. شالوم مسٹر علی. S1 نے کہا. ایگلز میں شمولیت مبارک ہو.
لہجے سے وہ روسی معلوم ہو رہا تھا، مگر اس نے مجھے عبرانی میں مخاطب کیا تھا۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ مجھے ایگلز میں شمولیت کا موقع میسر آ گیا۔ میں نے کہا، خوش بختی تو ہماری ہے مسٹر علی۔ S1 ہنس کر بولا، ہم نے کل ہونے والا بل فائٹنگ کا مقابلہ دیکھا اور آپ کی برتری تسلیم کر لی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کو اس فیلڈ میں شکست سے دوچار کر سکتے ہیں جس کا وہ ماہر ہو۔ چند لمحوں کے تبادلے کے بعد S2 سے تعارف ہوا۔ وہ فرانسیسی ثابت ہوا۔ S3 کا لہجہ اسے جرمن ظاہر کر رہا تھا۔ S4 برطانوی نکلا اور S5 امریکی لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ ان پانچوں نے مجھ سے عبرانی میں بات کی اور پانچوں نے ایک ہی جیسی باتیں کی۔ اس کے بعد سکرین پر ایک بار پھر رینڈل کی تصویر ابھری۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے کہ پانچوں بڑوں سے تمہارا تعارف جدید ترین مواصلاتی نظام کے ذریعے ممکن ہو سکا ہے۔ رینڈل نے کہا، ایگلز کو یہ سہولت مہیا ہے کہ ہم جب چاہیں مواصلاتی سیارے کے ذریعے دنیا کے دور دراز ترین علاقے میں بھی فوری طور پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں موشے ہاورڈ، میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ یہ سب کچھ تمہیں متاثر کرنے کے لیے نہیں تھا علی، ہم سب تو خود تم سے بے حد متاثر ہیں۔ شاید تمہیں علم نہ ہو کہ بلفرازو حراست میں ہے۔ بلفرازو حراست میں ہے؟ میں نے بڑی حیرت سے کہا، لیکن اسے حراست میں کیوں لیا گیا؟ اس کا قصور کیا ہے؟ اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تھا، رینڈل نے سرد لہجے میں کہا۔ اسے اس کی سزا ملنا ضروری ہے۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور میں اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتا موشے ہاورڈ۔ وہ ہماری تنظیم کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا نقصان پوری تنظیم کا نقصان ہے۔ جہاں مصلحتیں آڑے آ جائیں وہاں تنظیم قائم نہیں رہ سکتی، رینڈل نے کہا۔ وہ خواہ کتنا ہی اہم آدمی کیوں نہ ہوتا، میں اسے سزا دیے بغیر نہ رہتا۔ اس طرح دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ رینڈل کی بات اصولی طور پر درست تھی۔ کسی بھی تنظیم کی بقا کے لیے سخت قوانین کے علاوہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کے خلاف سخت ایکشن لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو تنظیم کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، لیکن یہ تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ میں نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس کی سفارش کرنے پر کیوں تل گئے ہو۔ اس نے تو تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی، رینڈل نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نہتے تھے اور وہ تلوار بدست تھا۔ کسی نہتے شخص پر حملہ کرنا بزدلی ہے۔ یہ درست ہے کہ تم نے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ ہمارے 2 آدمی مارے گئے ہیں۔ جو مر گئے انہیں تو زندہ نہیں کیا جا سکتا موشے ہاورڈ۔ میرے خیال میں مناسب یہ ہوتا کہ بلفرازو کو معمولی سی تعویبی کارروائی کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ تنظیم پہلے ہی 2 افراد کا نقصان اٹھا چکی ہے۔ بلفرازو کو کوئی سخت سزا دینے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان 2 سے تجاوز کر کے 3 تک پہنچ جائے۔ ہلاکت اس کا مقدر ہو چکی ہے علی۔ تم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ اسے تعویبی کارروائی کے بعد چھوڑ دیا جائے گا؟ پہلے اسے سزا دی جائے گی اور پھر قتل کر دیا جائے گا۔ اوہ، اس طرح تو تنظیم کو ایک اور نقصان پہنچ جائے گا، میں نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ لیکن یہ فیصلہ آپ نے کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہی کیے جاتے ہیں مسٹر علی، رینڈل نے ہنس کر کہا۔ بلفرازو کے بارے میں جو فیصلہ ہو گیا وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور تمہیں میں نے اپنا نائب خصوصی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں چونک پڑا۔ نہیں موشے ہاورڈ، میں نے کہا، میں اتنے بڑے عہدے کا اہل نہیں ہوں۔ مجھے تو بس عام کارکن کے طور پر کام کرنے دیا جائے۔ ایگلز کا بڑے سے بڑا عہدے دار بھی عام کارکن ہی ہوتا ہے مسٹر علی۔ یہاں کسی بھی شخص کو زنگ نہیں لگنے دیا جاتا۔ اس کے باوجود میں یہی چاہوں گا کہ مجھے منصبی فرائض سے دور ہی رکھا جائے۔ میں فیلڈ ورکر ہوں موشے ہاورڈ، اور فیلڈ ورکر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے علی، رینڈل نے ایک طویل سانس لی۔ تمہیں ایک مہم سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں نے تنظیم کے بڑوں سے بھی اس کی منظوری حاصل کر لی ہے۔